السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو بوسٹ اپ لرننگ۔ تو آج ہم وربس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو ورب کیا ہیں؟ وربز آر ایکشن ورڈس، دا ورڈ دیٹ ایکسپریس این ایکشن۔ تو وہ الفاظ جو کسی کام یا حالت کو ظاہر کرتا ہے ورب کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل، واک، رن، فلائی، بارک، پلے، جمپ، سویم، کوک۔ ڈیئر ویورز، یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی کام یا حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اب ہم ان کی ٹائپس پڑھیں گے۔ ٹائپس آف وربس: ریگولر وربس، irregular verbs، modal verbs، helping verb، transitive verb، intransitive verb، linking verb اور phrasal verb۔ چلیے اب ان کو ون بائی ون اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریگولر وربس۔ تو ریگولر وربس آر فارم دیئر پاسٹ ٹینس اینڈ پاسٹ پارٹیسپل بائی ایڈنگ ای ڈی ٹو دا بیس فارم۔ تو یہ وہ ورب ہوتے ہیں جن کی پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ای ڈی کا استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ٹاک، ٹاکڈ، ٹاکڈ، اوپن، اوپنڈ، اوپنڈ، پلے، پلیڈ، پلیڈ۔ تو ان ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹاک، اوپن اور پلے کی پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بنائی ہے، تو ان میں ہم نے اس کے ساتھ بیس فارم کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ کیا ہے۔ تو ایسے وربز ریگولر ورب کہلاتے ہیں۔ irregular verb do not follow the regular pattern of adding ed to form the past tense and past participle۔ تو یہ وہ ورب ہوتے ہیں جن کی پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل بنانے کے لیے ہمیں ای ڈی کا اضافہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ کئی اور طریقوں سے ہم ان کے پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل، گو، وینٹ، گون، رائٹ، روٹ، ریٹن، بائی، باٹ، باٹ۔ ڈیئر ویورز، آپ نے دیکھا ہے کہ irregular verb جو ہے یہ ریگولر وربس کی طرح جو پیٹرن ہے اس کو فالو نہیں کرتے۔ اب نیکسٹ ٹائپ ہے ورب کی، ماڈل وربس۔ ماڈل ورب ایکسپریس نیسیسٹی، پاسبلٹی، پرمیشن اور ایبلٹی۔ تو ماڈل وربس وہ وربز ہیں جو کسی امکان، ضرورت یا اجازت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کی ایگزامپلیں ہیں کین، کوڈ، مے، مائٹ، مسٹ، شیل، شوڈ، ول، وڈ۔ اب ایگزامپل سے پڑھتے ہیں۔ یو شوڈ سی اے ڈاکٹر، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ شی کین سویم، وہ تیر سکتی ہے۔ مے آئی سٹ، کیا میں یہ بیٹھ سکتا ہوں۔ ہی مسٹ لیو ناؤ، اسے اب جانا چاہیے۔ تو ان ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوڈ، کین، سٹ اور مسٹ مکان کو، ضرورت کو یا اجازت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ ورڈ ماڈل وربس کی اقسام ہے۔ نیکسٹ ہے ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یوز ٹوگیدر ود اے مین ورب ٹو فارم اے ورب فریز۔ اس کی ایگزامپل ہے ایم، از، آر، واز، ور، بینگ، بین، بی، ہیو، ہیز، ہیڈ، ڈو، ڈز، ڈڈ، ایٹسیٹرا۔ تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی اصلی فعل کی مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ کوئی ٹینس بنایا جا سکے۔ فار ایگزامپل، شی ہیز بین اسٹڈیئنگ، وہ مطالعہ کر رہی ہے۔ علی از ریڈنگ اے بک، علی ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ دا ٹرین ہیڈ گون، ٹرین جا چکی ہے۔ تو اس میں جو پہلی دو فارمز ہیں یہ پریزنٹ ٹینس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہیز بین کا استعمال پریزنٹ پرفیکٹ کے لیے، اور پرفیکٹ کنٹینیوس کے لیے ہم ہیز بین کا استعمال کرتے ہیں، اور پریزنٹ کنٹینیوس کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ہیڈ جو ہم پاسٹ پرفیکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ان کا استعمال کیا تو ان سے ہمیں زمانہ واضح ہو گیا، ٹینس واضح ہو گیا، موڈ کا ہمیں پتہ چل گیا ہیلپنگ ورب کی مدد سے۔ تو ہیلپنگ ورب جو ہے مین ورب کے ساتھ لگتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی ٹینس بنا سکیں، کوئی زمانہ یا موڈ ظاہر کر سکیں۔ شی واز کوکنگ رائس، وہ چاول پکا رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے واز جو ہے یہ ایز اے ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں ہیز بین، از، ہیڈ اور واز ہیلپنگ ورب ہے۔ نیکسٹ ہے ٹرانسٹیو ورب۔
Transitive verb is a verb that require a direct object to complete its meaning. تو transitive verb وہ فعل جس کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا مطلب مکمل ہو جائے. تو اگر آبجیکٹ نہیں ہوگا، اگر اس ورب کے ساتھ آبجیکٹ نہیں لگا ہوگا تو اس کا مطلب واضح نہیں ہوگا، اس کا معنی واضح نہیں ہوگا. اب ایگزامپل سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. فار ایگزامپل شی ریڈز اے بک، وہ ایک کتاب پڑھتی ہے. تو اس میں ریڈ جو ہے یہ ٹرانسٹیو ورب ہے اور اس کے ساتھ اے بک یہ جو ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. تو ریڈز کے معنی واضح کرنے کے لیے ہم نے ڈائریکٹ آبجیکٹ اے بک کا استعمال کیا ہے. اس طرح ہی پلیز فٹ بال، وہ فٹ بال کھیلتا ہے. اگر یہاں صرف ہوتا ہے ہی پلیز تو ہمیں مکمل اس کا معنی کا پتہ نہیں چلتا. تو جب ہم نے لگا دیا اس کے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ فٹ بال تو اب ہمیں اس کا معنی واضح ہو گیا کہ وہ فٹ بال کھیلتا ہے. ہی ڈروو دا کار، اس نے گاڑی چلائی. تو یہاں بھی ڈروو جو ہے یہ بھی ٹرانسٹیو ورب ہے کیونکہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ دا کار لگا ہوا ہے. تو وہ فعل جن کے ساتھ ہم ڈائریکٹ آبجیکٹ لگاتے ہیں تاکہ ان وربس کا میننگ واضح ہو جائے، ایسے ورب ٹرانسٹیو وربس کہلاتے ہیں. دے وینٹ ٹو مارکیٹ، تو یہاں پہ ٹو مارکیٹ یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے جو وینٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو وینٹ بھی ٹرانسٹیو ورب ہے. اب اس کے بعد انٹرانسٹیو ورب. An intransitive verb does not require a direct object to complete its meaning. تو intransitive verb وہ فعل جس کے لیے ڈائریکٹ آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ فعل جس کا مطلب بغیر آبجیکٹ کے مکمل ہو جائے intransitive verb کہلاتا ہے. فار ایگزامپل he sleeps، اب وہ سوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی آبجیکٹ نہیں لگا ہوا، تو sleep جو ہے یہ intransitive verb ہے تو اس کے ساتھ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے. she cried، وہ چلائی، تو اس کے ساتھ بھی کوئی آبجیکٹ نہیں ہے تو کرائے کا معنی یہ واضح ہو رہا ہے. دا فلاورز bloomed، پھول کھلے. تو یہاں جو bloomed یہ بھی انٹرانسٹیو ورب ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی آبجیکٹ نہیں لگا ہوا. دا برڈس فلائی، پرندے اڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کوئی آبجیکٹ نہیں لگا ہوا. تو یہاں پہ جو ہے سلیپ، کرائڈ، بلوم، برڈز، فلائی یہ انٹرانسٹیو ورب ہیں جن کا میننگ بغیر آبجیکٹ کے واضح ہو رہا ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ ہے لنکنگ ورب. تو دیز ورب کنیکٹ دا سبجیکٹ ود دا سبجیکٹ کمپلیمنٹ. تو یہ وہ ورب ہوتے ہیں جو سبجیکٹ کو سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے ساتھ ملاتے ہیں. اب سبجیکٹ کمپلیمنٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ کمپلیمنٹ ایک ناؤن ہے، پرو ناؤن ہے یا ایڈجیکٹیو ہے جو ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، جو ناؤن کی وضاحت کر رہا ہے، ناؤن کو جو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل جو لنکنگ ورب کی ایگزامپل ہیں وہ ایم، از، آر، واز، ور، سین، بیکمز ہیں. اب ایگزامپل میں شی از اے ٹیچر، تو شی یہاں پہ سبجیکٹ ہے، از جو ہے لنکنگ ورب ہے، اے ٹیچر یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے، یہ ناؤن ہے. اے ٹیچر ایک ناؤن ہے جو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ شی جو ہے وہ یہ جو ٹیچر ہے یہ شی ہے. تو جو ٹیچر جو ہے یہ شی کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اس لیے یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے. سملرلی ہی واز اے رائٹر، رائٹر جو ہے یہ بھی سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے. تو واز جو ہے ہی کو اور رائٹر کو کنیکٹ کر رہا ہے. شی بیکیم این انجینئر، یہاں جو این انجینئر ہے یہ بھی سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے اور شی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے. تو ان دونوں کو بیکیم آپس میں ملا رہا ہے تو اس لیے بیکیم ایک لنکنگ ورب ہے. دا ٹی سیمز ہاٹ، اب یہاں پہ دا ٹی سبجیکٹ ہے، ہاٹ یہ ایڈجیکٹیو ہے. تو یہ جو ہاٹ ہے یہ ٹی کو ڈسکرائب کر رہا ہے اس لیے یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہوا. تو اس میں جو سیم ہے یہ ہاٹ کو جو ایک ایڈجیکٹیو ہے اور دا ٹی جو ایک سبجیکٹ ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. تو لنکنگ ورب جو ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کو اور سبجیکٹ کو آپس میں ملاتے ہیں، جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اب نیکسٹ ٹائپ ہے فریزل ورب. consist of a verb combined with a preposition or an adverb or both to create a new meaning. Example اس کی ہیں look after, give up, run into. اب phrasal verb وہ verb ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگر ہم preposition لگا دیں یا adverb لگا دیں یا دونوں لگا دیں تو وہ ایک نیا معنی دے، ایسے verb phrasal verb کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل اب ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں لک دیکھنا، اب اس کے ساتھ ہم نے آفٹر ایک پریپوزیشن کا استعمال کیا تو اس کا میننگ چینج ہو گیا، نیا میننگ بن گیا لک آفٹر دیکھ بھال. اب گیو کا مطلب ہے دینا،
اب اس کے ساتھ ہم نے پریپوزیشن اپ کا استعمال کیا، گیو اپ، اب اس کا نیا میننگ بن گیا چھوڑ دینا، چھوڑنا۔ اب رن انٹو، اب رن ہے بھاگنا، اب اس کے ساتھ ہم نے پریپوزیشن انٹو کا استعمال کیا تو ایک نیا میننگ بن گیا رن انٹو، ملاقات کرنا یا ٹکرانا۔ اب ایگزامپل، شی لکڈ آفٹر دا کڈس، وہ بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ہی گیو اپ اسموکنگ، اس نے اسموکنگ چھوڑ دی۔ تو یہاں پہ گیو اپ اور لک آفٹر یہ فریزل ورب ہیں۔ تو ڈیئر ویور، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ورب اور اس کی اقسام صحیح طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آخر میں ہمارے اس چینل بوسٹ اپ لرننگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔